بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے دین عرفات، اس کے مصنف ہے مرشد کریم سرکار السید محمد جعفر الزمان نقی البخاری دامۃ اللہ تعالی۔ فرمایا وہ اکیلا رہ گیا تھا، اب پتہ نہیں اربوں سال اکیلا رہا، پتہ نہیں کھربوں امری سال اکیلا رہا، یا صرف اپنے پہلے دن کے پہلے لمحے کے لاکھویں حصے تک رہا۔ سمجھ آئی میری بات؟ یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اکیلا ارب ہا سال رہا، کتنا وقت رہا، یا جب سے وہ تھا، اس لفظ سے جب سے کا وہ جو پہلا لمحہ تھا، یعنی اللہ کی اپنی ذات کا وہ پہلا لمحہ، اس لمحے کے ہزارویں لاکھویں حصے تک وہ اکیلا تھا، اور پھر یہ انوار آ گئے تھے، اس کا مجھے نہیں پتا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری خیال ہے؟ ایسی باتیں ہے نا۔ سامعین میں سے نیچے پھر آواز آئی، مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان۔ یہی تو فرمان ہے نا کہ ہمارا پروردگار عالم کے ساتھ وہ رشتہ ہے جو سورج کا شعاع کے ساتھ ہے۔ تو سمجھ آئی؟ یعنی کشاء الشمس جو فرمایا گیا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ سورج طلوع ہو چکا ہے اور کرن اس کے طلوع ہونے کے 1-2 منٹ بعد پھوٹی ہو؟ ہرگز نہیں۔ جب سے سورج تب سے کرن، سلامتوں میں بانی مقصد سرکار دامت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جدا نہیں کیا جا سکتا، جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جب سے سورج ہوگا تب سے کرن ہوگی۔ ایسے تو کسی زمانے کا تصور ہی نہیں ہے کہ سورج تو ہو اور کرن نہ ہو۔ کرن نکلے گی، اور یہ بھی مزے کی بات ہے کہ ہم سورج کو کرن کا خالق بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیا کرن سورج بناتا ہے؟ نہیں، وہ طلوع کرتا ہے اور یہ خود بخود نکل آتی ہے۔ مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان۔ کیا سورج ان کرنوں کا خالق ہے؟ سید ذوالفقار شاہ صاحب نے جواباً عرض کیا، اس کی ذاتی صفت ہے۔ فرماتے ہیں جی، صفت ذات ہے وہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ذات علیحدہ ہوتی ہے اور صفت علیحدہ ہوتی ہے۔ صفت ذات کیسے؟ کیا کوئی صفت ذات کی بھی ہوتی ہے؟ صفت ہوتی ہے، ذات ذات ہوتی ہے۔ جی، مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان۔ سید ذوالفقار شاہ صاحب نے دوبارہ کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی کہ شیخ معظم کا فرمایا ہوا فکرہ ہے کہ علم ہماری صفت ذات ہے، صفات اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے میں یہ عرض کروں کہ توحید کے بارے فرمایا گیا ہے کہ تنزیہ اور تشبیہ، یہ جو 2 مراحل ہیں انہیں برابر رکھو۔ تنزیہ کی حد تک جس وقت آدمی پہنچتا ہے تو اس وقت ذات بھی معدوم ہو جاتی ہے۔ آپ صفات کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں لا اسم لہو، لا جسم لہو، لا ذات لہو، لا صفات لہو، مگر وہ ہوتا ہے۔ مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان۔ میں ایک وضاحت چھوٹی سی، پھر نعرہ حیدری بلند کیا گیا، یہ آئے لیے لیکن میں اسی ٹاپک کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں، تھوڑا سا اسی موضوع کو آگے چلا دیتا ہوں۔ موضوع یہ ہے کہ پروردگار عالم اکیلا تھا کہ یہ ذوات تشریف لے آئے۔ 1 منٹ، اب یہ ہے جس وقت یہ تشریف لے آئے، جی، یعنی ذات میں سے جدا ہوئے، من نور ذات، یعنی نور ذات میں سے انہوں نے اپنا علیحدہ تشخص پیدا کیا۔ جس وقت جدا ہوئے تو پروردگار عالم نے ان سے 4 عوالم تخلیق کروائے۔ جی، سمجھ آئیے بات کی؟ 4 عالم ان سے تخلیق کروائے، اور ایک عالم ہے یہ قیام پذیر ہے، یعنی کل کتنے عالم؟ 5 4 انہوں نے خلق کیا، 5ویں میں خود موجود۔ سمجھ آئی؟ 5 عالم انہوں نے خلق کیے۔ اب ان میں عمل شروع ہوا۔ اگر ہم ان کی گنتی کرنا شروع کریں ان عوالم کی، تو پہلا عالم کون سا ہے؟ عالم ناسوت۔ اگر پستی سے ہم بلندی کی جانب سفر شروع کریں،
ایک مسافر بن کر ہم چل پڑتے ہیں کہ ذرا اوپر کی جانب سفر تو کریں، ذرا اپنے عقول کی پرواز کو تھوڑا سا ہم بھی تو دیکھیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ باز کے پر ہمیں بھی تو دکھاؤ، گھوڑے کی چال ہم بھی تو دیکھیں، جی اپنی عقل کی پرواز، اپنے فرس ذہن کی زولانی رفتار ہم بھی تو دیکھیں۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں عالم ناسوت سے۔ یہ دنیا، یہیں سے ہم نے شروع کیا اپنا سفر، اس دنیا سے، یہاں سے ہم نے سفر شروع کیا اس دنیا سے۔ پھر اس کے بعد عالم آ جاتا ہے عالم ملک، عالم ناسوت کے بعد عالم ملک، اور عالم ملک کے بعد عالم ملکوت۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پر عالم ملک اور عالم ملکوت کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ عالم ملک وہ ہے کہ جس میں فرشتے رہتے ہیں، اور عالم ملکوت وہ ہے جہاں ملکات یعنی پروردگار عالم کی قوتیں رہتی ہیں۔ جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت ارض و سما دکھائے گئے، وہ قوتوں کے سرچشمے جو کائنات کو آپریٹ کر رہے تھے، چلا رہے تھے، جنہوں نے اس سسٹم کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اور جو انسان ہے اس کے اندر بھی ملکوت ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ فلاں کے اندر ملکہ شجاعت ہے، شجاعت کا ایک ملکہ ہے، اور وہ ملکہ جو ہے وہ مخفی پاور ہے، یعنی خوبی، وہ خوبی ہے شجاعت کے اندر چھپی ہوئی ہے، جو بوقت ضرورت اظہار پذیر ہوتی ہے۔ ایسے ہی بندے کے اندر ملکہ سخاوت ہے، سخاوت اندر چھپی ہوئی ہے، مگر چھپی ہوئی ہے اس وقت تک کہ جب تک سائل نہیں ہے۔ جس وقت سائل نے سوال کر دیا وہ خاصیت بیدار ہو کر سامنے آ جائے گی۔ اللہ کی راز رزاقیت ہے، مگر جب تک مرزوق نہ ہو وہ صفت خزانے میں مذخور رہتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی۔ جب تک مرزوق نہ ہوگا یعنی رازق اس وقت بنے گا جب تک کہ کسی کو رزق دے بیٹھے گا۔ دیا نہیں ہے تو رازق کہاں سے ہے؟ مسئلہ ہے تھوڑا سا۔ مولا صاحب الزمان نردم و بھی امان۔ عالم ملک میں فرشتے ہوتے ہیں، اور عالم ملکوت وہ عالم ہے کہ جس میں عام فرشتوں کو بھی مداخلت کی اجازت نہیں ہے، وہاں داخلہ ان کا بھی بند ہے، اور وہاں کروبیاں ہوتے ہیں، مکروبین ہوتے ہیں عالم ملکوت میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عالم جبروت۔ اب یہ سفر شروع ہے، لیکن یاد رکھو کہ ایک عالم سے دوسرے عالم تک ہزارہا حجابات ظلمانی و نورانی ہوتے ہیں، پردے ہوتے ہیں، یعنی عالم ناسوت سے لے کے عالم ملک تک 70,000 ظلمانی حجابات ہیں اور 70,000 نورانی۔ سمجھ آئی؟ پھر ایسے ہی عالم ملک سے لے کے عالم ملکوت تک 70,000 حجابات ظلمانی ہیں، 70,000 حجابات نورانی۔ یہ ایسے ہی ایک سسٹم چلتا ہے۔ عالم جبروت آ گیا، عالم جبروت سے آگے آ جاتا ہے عالم لاہوت، جس کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ظاہرہ ما بشریت، کہ سرکار کا ظاہر بشریت ہے اور باطنہ لاہوتی، ان کا باطن جو ہے وہ لاہوتی ہے، عالم لاہوت سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن یہ بھی سوال کرنے والے بندے کے ظرف کے مطابق فرمایا جا رہا ہے، حقیقت اس سے بھی ماوراء ہے۔ سمجھ آئی؟ اس عالم لاہوت کون سا مقام ہے؟ یہ جیسے کسی چیز کا مخفف ہوتا ہے، جسے انگلش میں ایبریویشن کہتے ہیں، ایسے ہی عالم لاہوت جو ہے وہ مخفف ہے لا ہوا، یعنی لا ہوا الا ہوا۔ سمجھ آئی؟ لا ہوا الا ہوا کا مخفف ہے لاہوت، وہ عالم لاہوت۔ اب جناب ہم نے جس وقت یہاں سے سفر شروع کیا تو جا کے پہل عالم ملک کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ اب سفر شروع کر رہے ہیں، آپ لوگ ساتھ ہیں نا؟ مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان۔ سفر شروع کیا۔ جس وقت ہم عالم ملک یعنی فرشتوں کے عالم میں داخل ہوئے تو پہل ہمیں حجابات شفاعت نظر آئے، انہیں عبور کیا، ان کے بعد 70,000 اور حجابات سامنے ہیں، انہیں عبور کیا تو حجابات ہیبت آ گئے، حجابات ہیبت کو عبور کیا تو آگے حجابات رفت آ گئے،
پھر حجاب رفت کو عبور کیا تو آگے حجابات نبوت آ گئے، حجابات نبوت کو عبور کیا تو آگے حجابات ہدایت آ گئے، حجابات ہدایت کو عبور کیا تو آگے حجاب منزلت ہے، پھر جس وقت حجاب منزلت کا پردہ ہٹایا تو آگے حجاب عظمت موجود، پھر حجاب کرامت موجود، پھر حجاب سعادت موجود، اس کے بعد حجاب رحمت ہے، پھر حجاب منت، ان کے حجاب قدرت کا جا کے ہم نے پردہ اٹھایا، 12 حجابات عبور کیے، جن میں سے ہر حجاب کے اندر 70,000 فرشتہ ثقلین پاور کا موجود ہے موکل۔ اب یہاں ایک نیا لفظ آ گیا ہے، ثقلین پاور۔ ہمارے ہاں کسی چیز کا پیمانہ کیا ہوتا ہے ہارس پاور، ہے نا جی، کہ اس گاڑی کی طاقت کیا ہے، اتنے ہارس پاور ہے، یعنی پہلے یہاں اکائی ہارس پاور ہوا کرتی تھی اور اب سی سی کہلاتی ہے، جیسے یہ موٹر سائیکل وغیرہ کے ہوتے ہیں کہ یہ اتنے سی سی ہے، یہ اتنے سی سی ہے، یہ اتنے سی سی ہے، سمجھ آئی؟ لیکن اللہ کے پاس جو پیمانہ ہے مالک ذات کا، اس مالک ذات کا پیمانہ ہے ثقلین، یعنی اس ثقلین کے اندر جتنی طاقتیں ہیں ان ساری طاقتوں کو جمع کر لو تو ایک ثقلین پاور بنتی ہے، سمجھ آئی؟ اس کائنات کے اندر جتنی طاقتیں کار فرما ہیں ان تمام کو جمع کر لیا جائے تو ایک ثقلین پاور بنتی ہے۔ ان حجابات میں 70,000 فرشتے ہیں، جن میں سے ہر فرشتہ 70,000 ثقلین پاور رکھتا ہے۔ سامعین میں سے کسی نے عرض کیا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا جی؟ فرماتے ہیں جی ہاں، کیلکولیٹر بھی جواب دے جاتے ہیں جناب۔ اس کے بعد لیکن فرماتے ہیں کہ ان میں سے کئی حجابات نورانی ہیں، کئی ظلمانی ہیں، کئی ناری ہیں، کئی دخانی ہیں، کئی ابری ہیں، کئی رادی ہیں، کئی زوامدی ہیں، گویا مختلف قسم کے وہ حجابات ہیں جنہیں ہم نے عبور کیا ہے۔ جس وقت ہم نے انہیں عبور کر لیا، یعنی 8,40,000 حجاب عبور کرنے کے بعد جس وقت آخری حجاب اٹھایا تو دیکھا کہ سامنے سرادقات نظر آئے، سمجھ آئی؟ سرادقات، سردقہ، سرادقات کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ایسے ہی پردہ ہوتا ہے کہ ہے نا لٹکا ہوا، لیکن سرادق اس پردے کو کہتے ہیں کہ جسے ایک شامیانہ لگاؤ، جیسے ایک شامیانہ لگا ہو اور اس کے چاروں طرف پردے لٹکے ہوئے ہوں، اس شامیانے کے سامنے سامعین میں سے کسی نے کہا کہ جھالر نہ فل پردہ جسے بند کر کے ہٹایا بھی جا سکے اور دوبارہ لٹکایا بھی جا سکے، سمجھ گئے؟ سرادق عموماً اسے کہتے ہیں کہ جب دروازے کے سامنے جو پردہ لٹکا ہوتا ہے اسے بھی سرادق کہہ دیتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کا پردہ جو ہے اسے بھی سرادق کہتے ہیں۔ بس یہ یاد رہے کہ سابقہ حجابات تھے اور یہ سرادقات ہیں۔ اب جس وقت ہم ان سرادقات کے اندر داخل ہوئے تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ 60 سرادقات جلال ہیں، 60 سرادقات جلال ہیں۔ ہم نے عبور کیے 60 سرادقات عزت ہیں، پھر ان 60 کو عبور کیا، سامنے 60 سرادقات فخر ہیں، انہیں عبور کیا، 60 سرادقات کبریا ہیں، انہیں عبور کیا، 60 سرادقات قدس ہیں، انہیں عبور کیا، 60 سرادقات جبروت ہیں۔ جس وقت ان 60 سرادقات جبروت کو ہم نے عبور کیا تو اس کے بعد 60 سرادقات نور العویز ہیں، چمکتے ہوئے نور کے وہ 60 مسلسل وہ آتے ہیں، اور ان 60 سرادقات کے بعد وحدانیت الکبریٰ یعنی عالم ملکوت تک انسان پہنچتا ہے، بلکہ اس کی دہلیز کی پہلی جبروتی سیڑھی پہ جا کے قدم رکھتا ہے۔ مولا صاحب الزمان ہر دم وہ بھی امان۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی آپ ایسے اندازہ لگا لیں کہ عالم ملک کے 480 سرادقات کو عبور کر کے بندہ عالم ملکوت میں داخل ہو کے اس کی پہلی جھلک دیکھتا ہے۔ یہ ابھی ہم نے عالم ملکوت کو عبور کیا ہے اور عالم ملکوت میں ہم اب داخل ہو رہے ہیں، یعنی یہ پہلا عالم عبور کیا ہے ہم نے۔ اب اس کے بعد آگے جو عالم ہے وہ ملکوت کا ہے، لیکن عالم ملکوت میں کیا ہے یہ میں وقت کی کمی کے پیش نظر بیان نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ عالم ملکوت کا
جو بلند ترین مقام ہے اس مقام کو کہا جاتا ہے مرتبۃ الاسماء، اسماء الہیہ کا جہاں قیام ہے۔ سمجھ آئی؟ اسماء الہی پروردگار عالم کے جو نام ہیں، فلہ الاسماء الحسنی، یعنی وہ اسماء حسنہ کا راج ہے، حکومت ہے، کہاں؟ عالم ملکوت کی انتہا پر۔ اور جس وقت اس بلندی سے مزید تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں تو وہاں امہات الاسماء کا راج ہے، جسے جملہ اسماء الہیہ جتنے بھی ہیں ان کے امہات بظاہر تو ماؤں کو کہا جاتا ہے، اور وہ 4 ہیں: اول، آخر، ظاہر، باطن۔ انہیں کہا جاتا ہے 4 امہات الاسماء، هو الاول، هو الآخر۔ مزے کی بات ہے کہ شہنشاہ علیہ السلام اپنے خطبے میں فرماتے ہیں هو الاول و هو الآخر، مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان، شرن منکر تلانت بے شمار۔ جس وقت انسان مرتبہ مقام امہات الاسماء کو عبور کرتا ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے عالم جبروت کا پہلا دروازہ۔ عالم جبروت کیا ہے؟ عالم جبروت کے بارے یہ ہے کہ الجبروت ہی یا عبادت عن الذات القدیمہ، عالم جبروت ذات قدیمہ کے نام کے ساتھ عبارت ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرفا فقراء یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، جو عرفانیات کا سفر کرتے ہیں وہ اس مقام یعنی عالم جبروت تک پہنچتے ہیں اور یہاں کی سیر جا کرتے ہیں۔ جو فقراء عرفا ہوتے ہیں وہ جی مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان۔ یہ بات ذرا مشکل ہے، جی مشکل ہے۔ ہاں، میں اب آپ کو بتاؤں کہ یہ مقام جبروت، جو اسے جبروت کیوں کہا جاتا ہے۔ جبر کے معنی ہے کہ انسان کی اپنی مرضی کے خلاف اس کی اصلاح کی جائے۔ سمجھ آئی؟ کوئی بگاڑ ہے، کوئی خرابی ہے، تو چاہے وہ کہتا رہے کہ مجھے اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی چترول کر کے اسے سیدھا کرنا۔ سمجھ آئی؟ ہتھوڑا مار کے درست کر دینا۔ جب تک کوئی عارف عالم ملکوت تک سفر کرتا رہتا ہے، یہ جو اولیاء سفر کرتے ہیں اور وہ عالم ملکوت تک پھرتے رہتے ہیں، تو ان کا ہر کام اختیاری ہوتا ہے، عبادات بھی اختیاری ہوتے ہیں، ہر چیز اختیاری ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت کوئی عالم جبروت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت دست جبار میں آ جاتا ہے، قدرت کی مٹھی میں آ جاتا ہے، پھڑک نہیں سکتا۔ اس وقت وہ صرف وہ کرتا ہے جو وہ ذات چاہتی ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اب سمجھ آئی؟ عالم جبروت میں فرشتگان کی مداخلت نہیں ہوتی بلکہ قدسیان کی ہوتی ہے۔ قدسیان کا داخلہ ہوتا ہے، سامعین میں سے کسی نے عرض کیا، یعنی پروہیبٹڈ ایریا ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ پروہیبٹڈ ایریا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتاؤں، یہ آپ کو بتایا ہے نہ کہ عالم ملکوت میں سید ذوالفقار شاہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اب آپ کی بات آ گئی، عالم ملکوت میں کیا تھا؟ اسماء الہی کا راج تھا، جس میں امہات الاسماء بھی موجود تھے۔ لیکن عالم جبروت اور عالم ملکوت میں فرق ہے، یعنی یہاں عالم جبروت میں صفات الہیہ کا راج اور وہاں اسماء الہیہ کا راج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسماء علیحدہ ہیں اور صفات علیحدہ ہیں۔ اب سمجھ آئی ہے؟ اسماء کا راج نیچے تھا اور اسماء سے بلند صفات کا راج ہے، اور جہاں صفات الہیہ اپنے نقطۂ کمال پہ پہنچتے ہیں وہاں امہات الصفات کا راج ہے، جنہیں صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے، اور ان کے اوپر پھر اسم اعظم کی حکومت ہوتی ہے۔ اور اس کے آگے آ گیا پھر کون سا عالم؟ لاہوت۔ اب اس میں یہ فرق ہے کہ عالم ملکوت میں کیا تھا؟ اسماء کا راج تھا۔ اسماء کی حد عالم ملکوت ہے اور آگے تجاوز الہی کا راج، جس میں امہات الاسماء بھی موجود ہیں۔ لیکن عالم جبروت اور عالم ملکوت میں ایک فرق ہے، اسماء کا راج نیچے تھا اور اسماء سے بلند صفات کا راج ہے، اور جہاں صفات الہیہ اپنے نقطۂ کمال پر پہنچتے ہیں وہاں امہات الصفات کا راج ہے، جنہیں صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے۔ ان کے اوپر پھر اسم اعظم کی حکومت ہوتی ہے، اور اس کے آگے
آ گیا پھر کون سا عالم لاہوت۔ اب اس میں فرق یہ ہے کہ عالم ملکوت میں کیا تھا، اسماء کا راج تھا، اسماء کی حد عالم ملکوت ہے، وہ آگے تجاوز کر کے عالم جبروت میں نہیں جا سکتے۔ عالم جبروت میں صفات کا راج ہے، مگر صفات کو جرت نہیں کہ عالم لاہوت میں داخل ہوں، کیونکہ وہاں ذات کا راج ہے۔ مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان۔ وہاں ذات فرد ہے مجرد عن صفات، یعنی وہاں اس کی تجرید ہے کہ صفات کی چادر اس نے اتار کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ جامع اسماء پیچھے رہ گیا ہے جو بقا تھی، صفات کی وہ بھی نیچے رہ گئی ہے۔ جہاں فرد رہتے ہیں وہ عالم لاہوت ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ عالم جبروت کو مقام صاحب کتب زمان کہا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کتب زمان، آپ میں سے کئی بندے تو سمجھتے ہوں گے کہ کسے کہتے ہیں۔ مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان، ہمیشہ ہوویں جوانیاں مانے تو خوشیاں دے تاج پاویں، اللہ بھاویں خیر دوے لاویں۔ یہ عالم جبروت تک تو ہر شے کی رسائی ہو سکتی ہے، مگر عالم لاہوت میں کسی کی رسائی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عالم جبروت اظہار نور آئمہ علیہ السلام کا مقام ہے۔ اظہار نور آئمہ خدا علیہ السلام حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ظہور کا مقام ہے۔ کون سا؟ عالم جبروت۔ اور عالم لاہوت ان کے اخفاء کا مقام ہے، پردہ راز ہے، ان کا حریم ذات ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ان کے گھر کا صحن ہے، یہ ان کی بیٹھک یعنی ڈیرا مہمان خانہ ہے۔ مولا صاحب الزمان ہر دم و امان۔ اور مقام کتب الزمان، ہر زمانے میں ایک کتب موجود ہوتا ہے، اور کتب الاکتاب شہنشاہ امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کی ذات ہیں۔ ان کا ایک نمائندہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اہل سنت صوفیاء کرام سے لے کر عرفائے اہل تشیع تک سارے متفق ہیں کہ عرش اعلیٰ سے لے کے تحت الثری تک مکمل تصرف کتب الزمان رکھتا ہے۔ ہر چیز کو جیسے چاہے آپریٹ کر سکتا ہے۔ کون؟ کتب الزمان۔ اس لیے کتب ایک ہوتا ہے، جیسے اللہ ایک ہے ویسے ہی عالم جبروت میں کتب ایک ہوتا ہے۔ اس کائنات میں کتب ایک ہوتا ہے، اس کا تصرف اسی کا تصرف ہوتا ہے، اور عالم جبروت میں اس کا بیٹھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک نئی بات آپ کو بتاؤں آج، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی مرسل ہے، کوئی بڑا عہدیدار ہے، عہدۂ الہیہ میں سے خلافت کے منصب پر فائز ہے، خلافت الہیہ کے منصب پر فائز ہے، کسی بڑے عہدے پر منصب پہ فائز ہے، یا کہیں کسی نچلے منصب پہ فائز ہے، وہ جب بھی تصرف چاہے گا تو اسے مجبوراً عالم جبروت میں بیٹھ کے تصرف کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر وہ نچلے عوالم سے تعلق رکھتا ہے تو وہ بلند ہو کہ عالم جبروت میں جائے اور پھر تصرف کرے گا، اور عالم جبروت سے بلند کوئی ہستی ہے تو نیچے اتر کر تنزل کر کے جبروت میں آئے گی، اور جبروت میں بیٹھ کر گویا وہ کمپیوٹر کو ایک کمانڈ دے گا اور کائنات کی ہر چیز ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اس لیے اس عالم جبروت کسر بھی، اس عالم جبر و کسر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں توڑ پھوڑ کا سارا عمل یعنی نظام کائنات کی جو تبدیلیاں ہیں۔ اب تصرف کسے کہتے ہیں؟ یہ رضائے الہی کے مطابق ایک نیچرل سسٹم چل رہا ہے، اور اسے پروردگار عالم کی تقدیر کے نظام میں 2 انگلیاں ڈال کر اسے موڑ کر اپنی مرضی پہ چلاتا ہے، اسے تصرف کہتے ہیں۔ مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان۔ اپنی مرضی پہ چلانا، اسے تصرف کہتے ہیں، اور تصرف اس وقت بندہ کر سکتا ہے کہ جس وقت عالم جبروت میں بندہ پہنچے۔
کوئی نبی جب تک عالم جبروت میں نہیں بیٹھے گا اس وقت تک تصرف نہیں کر سکے گا۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب اگر کوئی نیچے والا ہے اور وہ ترقی کر کے عالم ملکوت تک پہنچ چکا ہے، پھر بھی وہ کائنات کے سسٹم کو آپریٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ترقی کر کے عالم جبروت میں نہیں پہنچ جاتا۔ اور اگر وہ عالم لاہوت کا باشندہ ہے، طائر لاہوتی ہے، تو جب تک تنزل کر کے عالم جبروت میں نہیں آئے گا اس وقت تک وہ نظام کائنات کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا، اللہ کی تقدیر کو متزلزل یا مولڈ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک کلیہ ہے۔ سامعین میں سے کسی نے عرض کیا مشینری جو وہاں پڑی ہے، فرماتے ہیں جی ایسا ہی سمجھ لیں کہ مشینیں جو ساری وہیں پڑی ہیں، ملکوت جو ہیں جو وہیں ہیں، مدبرات جو وہیں ہیں، سارا سسٹم وہیں بیٹھ کر کرے گا۔ اور یہ بھی عرفاء کے عقیدے میں داخل ہے۔ اس امت کے علماء اور عرفاء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو نبی عالم تصرف کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے، تصرف کرنا شروع کر دے، تقدیرات الہی کو بدلنے کے شغل میں پڑ جائے، نظام کائنات کو بار بار تبدیل کروا رہا ہو، معجزات دکھانے لگ جائے، کرامات کی دنیا میں کھیلنا شروع کر دے، وہ ترقی کر کے عالم لاہوت میں نہیں پہنچ سکتا، اسی پستی میں پڑا رہتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس لیے یہ جبروت عالم جلال اور لاہوت عالم جمال ہے، اس میں جمالیت ذات ہے، اس لیے فقراء کا ایک کلیہ ہے۔ دیکھیں ایک اور بات آگے، باتیں آتی جاتی ہیں، باتیں آ جاتی ہیں میرے سامنے اور میں پھر چل نکلتا ہوں اس طرف۔ مسکراتے ہوئے فرمایا جبکہ آپ کو پھر نیند آنے لگ جاتی ہے نا، مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان۔ جو جلالی فقیر ہوتے ہیں یہ فقیر کی بھی اقسام ہوتی ہیں، ایک جلالی دوسرے جلالی فقیر، جی اسماء الہیہ میں جلالی اور جمالی، پروردگار عالم کی صفات میں جلالی اور جمالی، اور اللہ کے جلال اور جمال کا کمبینیشن ہی اس کی ذات کا حسن ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے نا؟ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں عرفاء کے بھی دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ جو جلالیت ہے یہ افضل ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ جمال کا جو مقام ہے وہ افضل ہے۔ یہ دو طبقے ہیں، تو میرا خیال بھی ان کے ساتھ ہے جو کہتے ہیں کہ جلال سے جمال افضل ہے۔ سمجھ آئی؟ میری رائے بھی یہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ فقیر فقراء میں سے جو عالم جمال میں بیٹھا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی مرضی پر کائنات کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، کبھی کوئی معجزہ نہیں دکھائے گا۔ آپ لوگوں کو میں نے ترکی کے ایک بادشاہ کا قصہ سنایا تھا، چلو مختصر کر کے دوبارہ سنا دوں۔ ترکی کے ایک بادشاہ کو اطلاع ملی کہ دو فقیر رہتے ہیں یہاں اور وہ تمہاری حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا پکڑ کر لے آؤ۔ انہیں پکڑ کر لے آئے۔ ایک مرشد تھا، دوسرا ان کا تن طالب یعنی چیلا تھا۔ دونوں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں جی نمدہ بچھو فرش پہ۔ نمدہ یعنی ایک چمڑا بچھایا گیا تاکہ خون فرش تک نہ پہنچے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ گردن اڑا دو۔ اس فقیر نے اِنَّ لِلَّهِ پڑھ کر سر جھکا دیا جو مرشد پاک تھے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد کسی نے کہا کہ چیلا، یہ ان کا مرید کھڑا ہے تن طالب۔ بادشاہ نے کہا اسے بھی شہید کر دو۔ اس کے ساتھ ایک سپاہی کھڑا تھا، اس نے سپاہی سے کہا ذرا مجھے یہ اپنا پیشکش دینا۔ وہ خنجر جو کمر بند یعنی بیلٹ میں اڑسا ہوا تھا اسے پیشکش کہتے ہیں۔ اس تن طالب نے کہا کہ یہ اپنا پیشکش خنجر مجھے دینا۔ اس نے خنجر دے دیا۔ اس تن طالب نے کہا بادشاہ یہ انگلی دیکھو۔ اے اہل دربار دیکھو، یہ میری انگلی ہے اور یہ ہے خنجر، یہ چل رہا ہے۔ خنجر اس کی انگلی پہ چلا اور ادھر بادشاہ سمیت ہر ایک کی انگلی کٹ گئی۔ جیسے اس کے ہاتھ پہ زخم تھا ویسے ہی ہر ایک کی انگلی پہ زخم تھا۔ اس چیلے نے بادشاہ سے کہا کہ اب انہیں کہو کہ میری گردن اڑا دیں۔
ہاں اب صرف میری گردن نہیں اترے گی، پورے دربار کی گردنیں اتریں گی۔ بادشاہ بھاگ کے تخت سے اترا، اس نے تاج اتارا، اس کے پاؤں میں ڈال دیا کہ تم تو اتنے صاحب کرامات، اتنے صاحب اعجاز، اتنے صاحب تصرف، اور تم اس فقیر کے پیچھے اس کے تن طالب ہوتے تھے کہ جسے ہم نے شہید کر دیا، اور اس کی چڑیا جتنی کرلاہٹ یعنی دردیلی آواز بھی نہیں نکلی، تڑپا تک نہیں وہ، اور تم اتنے صاحب مرتبہ ہو کے بھی اس کے مرید تھے۔ اس نے کہا کہ میں اس کی جوتی پہ قربان جاؤں کہ جس نے سر دیا مگر راز نہیں دیا، مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان۔ ہاں قربان جاؤں اس کی عظمت پر، سر قربان کر دیا جب کہ مجھے جان پیاری لگنے لگ گئی تھی، تو میں اس کا تن طالب ہونے کا نااہل ثابت ہوا ہوں میں، کیونکہ وہ جمال کی حالت میں تھا اور یہ جلال کی حالت میں تھا۔ جلال والا برداشت نہیں کر سکا اور اس نے سب کی انگلیاں کاٹ کے دکھا دیں، جبکہ وہ صاحب جمال تھا، اس نے ہر چیز اللہ کے سپرد کر دی۔ وہ ایک سرائکی کہاوت ہے کہ رجا پچاوے یا بھانا پچاوے یا بھانبڑا پچاوے یا منج پچاوے، سمجھ آئی؟ یعنی ہر چیز میں برداشت کا مادہ نہیں ہوتا، وہی برداشت کرے گا جو صاحب جمال ہوگا، کہ ہر ظلم ہر ستم پہ الحمدللہ پڑھ رہا ہوگا میں تیری رضا میں مداخلت نہیں۔ جو محبوب کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے، سمجھ آئی؟ جو مالک کی رضا بس ٹھیک، جو وہ چاہے بس حق ہے، اپنی رائے اپنا تصرف بالکل نہیں۔ اور پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ظہور عالم جبروت ہے، عالم اخفا، ان کا اصل مقام جو ہے وہ عالم اخفا اور وہ عالم لاہوت ہے، مگر یہ ماورا ان لاہوت ہیں، یعنی اس سے بھی ایک اور عالم ہے۔ یہ وہاں کے باشندے ہیں مگر ان کی ذات پاک نے بھی کبھی عالم جبروت میں تنزل فرمانے کی ذلت کو گوارا نہیں کیا۔ اب سمجھ گئے ہو؟ انہوں نے عالم جبروت میں تنزل فرمانا اپنے شایان شان ہی نہیں سمجھا، کیونکہ معجزے دکھانے کے لیے تنزل پہ آنا پڑتا تھا، عالم جبروت میں اترنا پڑتا تھا، ایک پستی کی جانب حبوط کرنا پڑتا تھا، نزول کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے انہوں نے پسند یہ کیا کہ نظام کائنات کو جیسے مالک چاہتا ہے ٹھیک ہے چلنے دو، اور ان کے معجزات جو آج ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں معجزات نظر آتے ہیں پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے، دراصل وہ ان کے معجزات نہیں ہیں بلکہ ان کے خاصہ ہائے جامع بشری ہیں، جو ظاہری لباس بشر پہن کے آئے ہیں، اس کے عادی افعال میں سے ہیں، وہ معجزات نہیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کو معجزات لگتے ہیں جنہوں نے انہیں ایک بشر فرض کر لیا ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ انہوں نے کوئی معجزہ دکھایا ہے، ورنہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اب میں یہ کہوں کہ ایک پرندہ اڑ رہا تھا، یہ بڑا معجزہ ہے، آپ کہیں گے کہ یہ عجیب بات ہے، پرندہ ہے تو یہ تو پرندے کا کام ہے، اڑے گا نہیں تو کیا کرے گا وہ؟ اس کی تو نو کا خاصہ ہے، سمجھ آئی؟ اڑنا اس کا خاصہ ہے۔ یا میں کہوں کہ یار تمہیں ایک نیا معجزہ سنوں، مچھلی کو میں نے دیکھا ہے، وہ تھی بھی زندہ اور تھی بھی پانی کے اندر نیچے تہہ میں، اور آکسیجن کا سلنڈر بھی اس کے پاس نہیں تھا، کوئی واٹر ماسک وغیرہ بھی مچھلی نے نہیں پہنا ہوا تھا، اور وہ وہاں زندہ پھر رہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو اپنی نو کے جملہ خاص سے توڑ کے اس سے ماورا کوئی چیز پیش کی جائے۔ ایسے ہی ہے نا جی، سامعین میں سے کسی نے عرض کیا عقل حیران ہو جائے، فرماتے عقل حیران نہ، انسان اڑنا شروع کر دے ایک معجزہ نظر آئے گا، کیونکہ اس کی پوری نو یہ کام نہیں کر سکتی، سمجھ آئی؟ اس کی پوری نو عاجز ہے اڑنے سے، بغیر وسیلے کے ایسے ہی ہاتھ ہلاتا چلا جائے اور اڑتا چلا جائے، یا پانی کے اندر بغیر کسی وسیلے کے زندگی گزار دے بغیر سانس لیے، یہ بندے کا معجزہ شمار ہوگا، لیکن مچھلی کا وہ معجزہ نہیں ہے، پرندے کا وہ معجزہ نہیں ہے،
پاک خاندان علیہ السلام کا معجزہ وہ شمار ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے دکھایا ہو، ایسا معجزہ جو ان کے 14 میں سے کسی نے بھی نہ دکھایا ہو۔ مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان۔ ان کا معجزہ وہ ہونا چاہیے جیسے انسان کا ہے کہ پوری نو جو نہ دکھا سکے وہ کر دکھانا، انہوں نے تو ایسا کوئی بھی نہیں کیا۔ باقی رہ گئی یہ جو ظاہر بین آنکھوں کو چھوٹے چھوٹے معجزے نظر آتے ہیں، تو یہ سرکار علیہ السلام کے عزم و ارادے کا ایک شمع محسوس کرتے ہوئے کائنات نے اپنے نظام کو خود ڈسٹرب کیا ہے، خود معطل کیا ہے، انہوں نے ارادہ نہیں کیا۔ مثلا سورج غروب ہو گیا تھا، سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے نماز کا ارادہ کیا، سورج کو اشارہ نہیں کیا کہ واپس لوٹا، یہ نہیں کہا کہ پیچھے لوٹو، نظام کائنات کو کچھ نہیں کہا، لیکن خود نماز پڑھی ہے۔ ادھر نماز کا ارادہ کیا، جیسے ہی تکبیر کہہ رہے تھے تو کائنات نے محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے شہنشاہ علیہ السلام چاہتے ہوں کہ ہم اول وقت میں نماز پڑھیں، لہٰذا اے سورج واپس لوٹا۔ مولا صاحب الزمان ہر دم و بھی امان، انہوں نے یہ نہیں کہا سورج سے کہ واپس لوٹ آؤ، کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، بلکہ سورج نے محسوس کیا، تقدیر الہی نے محسوس کیا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج کا طلوع و غروب کیا ہے؟ کیا یہ سورہ یاسین میں تحریر نہیں ہے کہ یہ تقدیر ہے؟ اور نظام تقدیر نے جس وقت یہ دیکھا کہ مالک شاید چاہتا ہو، جیسے ایک صحابی کو شہنشاہ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس نے پوچھا تھا کہ مومن کا کیا حق ہے اللہ کے اوپر؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کہے تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ اس نے دیوار کی جانب دیکھا تو وہ سونے کی ہو چکی تھی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم تو نہیں دیا کہ سونے کی ہو جا۔ اس نے جواب دیا، سرکار علیہ السلام مومن بھی حکم دے اور میں سونے کی ہو جاؤں اور آپ کی ذات پاک کے بھی حکم کا انتظار کروں، اشارہ تو ہوا ہے نا۔ مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان، یہ غیر ارادی معجزات ہیں، عمدن سرکار علیہ السلام نے نہیں دکھائے، کیونکہ عالم جبروت کی ذلت انہیں کبھی پسند ہی نہیں آئی کہ عالم جبروت میں اتر کے تصرف کریں، یہ تو اس سے بھی ماورا ہے۔ عالم جبروت میں اگر تصرف کیا ہے تو ان کے غلاموں نے کیا ہے، سرکار علیہ السلام نے تو نہ سورج کو کہا ہے اور نہ واپس پلٹایا ہے۔ ہاں، عالم جبروت میں بیٹھ کر اگر تصرف کیا ہے تو ابو منصور مظفر نے کیا ہے شام کے دربار میں، جس وقت سرکار علیہ السلام کے فضائل قصیدے پڑھ رہا تھا، اس وقت سورج کو کہا کہ اب رک، میں سرکار علیہ السلام کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت ایک شاعر مقام جبروت پہ پہنچ کے فضائل بیان کرنے میں مصروف تھا، یہ تو عمدن معجزہ دکھا رہا تھا، سرکار علیہ السلام نے عمدن کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد عجل اللہ فرج الشریف۔ آخر پہ التجا کریں گے اپنے شہنشاہ پاک کے حضور، الاجل الاجل یا سفینۃ النجات، الاجل الاجل یا ہادی دوران، الاجل الاجل یا شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرج الشریف، الاجل الاجل یا حجت اللہ فی ارضی عجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامت اللہ تعالیٰ کا کہ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب دین عرفا سے پیش کی ہے۔ بسم اللہ، خیر مالک باقی۔